بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جمع ہونا بارش طلب کرنے کے لیے. پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے. کیا اس بات کو دیکھ کر سمجھ کر پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے اور اس ضرورت کی تکمیل اللہ پاک بارش برسا کر کے پوری کرتے. بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے برسنے والا یہ پانی زمین میں اترتا ہے، کھیتیاں غلہ دیتی ہیں، باغات پھل پھول دیتے ہیں، اور یہی پانی زمین میں محفوظ رہتا ہے اور سال بھر ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی. ظاہر بات ہے کہ بارش کے موسم میں ہوتی، سال بھر بارش نہیں ہوتی. عام طور پر جون، جولائی، اگست، ستمبر یہ 4 مہینوں میں بارش ہوتی ہے. کبھی کبھار اس سے ہٹ کر کے بھی بارش ہوتی ہے، لیکن عموماً 8 مہینہ بارش نہیں ہوتی. 4 مہینہ سردی کا ہوتا ہے، پھر 4 مہینہ گرمی کا ہوتا ہے، پھر 4 مہینہ بارش کا آتا ہے. تو بقیہ 8 مہینوں میں ہماری پانی کی ضرورت پوری ہو، اللہ پاک پانی کو ذخیرے کی شکل میں زمین کے سپرد کر دیتے. اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے انسانوں کی تمام تر ضرورت کی چیزیں زمین میں امانتاً رکھ دی. ہمارے کھانے کی، پینے کی، لباس کی، دیگر ضروریات کی ساری چیزیں ہم کو زمین سے ملتی. گیہوں اللہ نے زمین میں رکھ دیا، چاول، دال اللہ نے زمین میں رکھ دیا. جن دانوں سے تیل نکلتا ہے اللہ نے زمین میں رکھ دیا. جن چیزوں سے کپڑے بنتے ہیں اللہ نے اس کو زمین میں رکھ دیا. جن چیزوں سے ہم اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں ان چیزوں کو اللہ نے زمین میں رکھ دیا. اور یہ چیزیں اللہ نے امانتاً زمین میں رکھی، اور زمین کو حکم ہے کہ اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس نظام کے تحت کب کتنا گیہوں، کتنا چاول، کتنی دال باہر کرنا ہے. زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، وقت پر اتنا گیہوں دے دیتی ہے، وقت پر اتنا چاول دے دیتی ہے، وقت پر اتنی کپاس دے دیتی ہے. ساری چیزیں آپ کو زمین سے ملے گی، سونا، چاندی، پیتل، فولاد. میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، آپ غور کرو گے تو ہماری ضرورت کی ساری چیزیں ہم کو زمین سے ملتی. لیکن یہ زمین امین ہے، اللہ نے امانت اس کے سپرد کی ہے، اور جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت پر زمین وہ چیز باہر کر دیتی. قرآن کریم میں ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین
اللہ نے جو چیزیں اس میں رکھی ہے اسے باہر نکالتی. اب ظاہر بات ہے پانی بھی اللہ نے ہمیں دیا، ہماری بنیادی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو زمین میں رکھا ہے. 8 مہینہ ہم ندی سے، دریا سے، تالاب سے، ڈیم سے، بورنگ سے، کنویں سے پانی لیتے. یہ زمین کے اندر اللہ نے امانتاً رکھا ہے. اب اگر اللہ آسمان سے بارش نہ برسائے تو پھر دقتیں پیش آتی. ظاہر بات ہے فصل تیار نہیں ہوگی. 8 مہینہ ہماری پانی کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ اپنے نظام کو چلاتے ہیں اور اس میں کسی کے محتاج نہیں ہے. بارش برسانے کے لیے اللہ کا فیصلہ چاہیے. اگر ساری دنیا مل کر بارش برسانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو بارش نازل نہیں ہوگی. اور ساری دنیا چاہے کہ بارش روک دے لیکن اللہ برسانا چاہے تو آسمان سے بارش نازل ہوگی. ساری دنیا اپنی تمام تر ترقیات کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس ہے. اللہ کا نظام ہے اور اس نظام کے تحت کائنات کا نظام چلتا ہے. آج ہم لوگ پانی کے لیے، پانی مانگنے کے لیے جمع ہوئے، استسقاء کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو طلب کرنے کے لیے کبھی دعا بھی کی ہے، کبھی آپ بستی سے باہر نکل کر کے نماز بھی آپ نے پڑھی ہے، کبھی دوران خطبہ بھی آپ نے دعا کی. یہ سارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس لیے بارش طلب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے تم مانگو میں عطا کروں گا، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. ہمیں اس موقع پر غور یہ کرنا ہے کہ آخر بارش کیوں رکی؟ اللہ نے بلا وجہ تو بارش نہیں روکی ہوگی. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تم پر جو حالات آتے ہیں، یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور نہ جانے تمہاری کتنی بدعمالیاں اور کتنے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے بارش کا رک جانا کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. آج اگر غور کرو گے، ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، اپنے تعلق رکھنے والوں کے حالات کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ہم میں بہت بڑی تعداد بے نمازیوں کی ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں. جبکہ نماز کے متعلق آتا ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. یعنی مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا ہے. حضور نے فرمایا یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ سمجھتے ہو حدیث ان الفاظ کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی. ایک حدیث میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اگرچہ علماء فرماتے ہیں کہ فقط کفر کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا
اس نے بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن حدیث پاک کے ظاہری الفاظ انتہائی سخت ہے. ترجمہ اگر کیا جائے تو وہی ہے جو میں نے کیا کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ایک دم عام ہے لوگوں کے درمیان. روزہ رمضان میں رکھا جاتا ہے فرض، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور وہی کام ہم لوگ نہیں کرتے. آج اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ایک دم عام ہو گئے. سود کا لینا دینا عام ہو گیا ہے. بتانے والوں نے بتایا ہے کہ پکے محلوں کے لوگ، یعنی جس میں نیا پورا، اسلام پورا، چنا بھٹی، بیل باغ، ایسے پکے علاقوں کے لوگ، کیمپ میں کوئی عورت ہے غیر مسلم، اس کے پاس جا کر کے سود پر رقم ادھار لے کر کے آتے، اور اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. 2 سال کے لیے 30,000 روپیہ ادھار لے کر کے آتے ہیں، اور اسے پھر سود کے ساتھ اسے 42,000 روپیہ دینا پڑتا ہے. 1 لاکھ روپیہ لاتے ہیں، 10,000 روپیہ مہینہ اس کو بیاج دینا پڑتا ہے. اور پکے محلے کی عورتیں جا کر کے لے کر کے آتی، ایک ایک گھر کی کئی عورتیں لے کر کے آتی. جبکہ سود کے متعلق آتا ہے کہ سود کا 1 پیسہ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ رکھتا ہے. اور ہم لوگ اب سودی معاملات میں حد سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے. دھڑلے سے لوگ جا کر کے سود لے کر کے، سودی قرض لے کر کے آ رہے ہیں. یہ گناہ تو ہے. آج بہن بیٹیوں کو حصہ بھی نہیں دیا جاتا نا، عام بات ہو گئی ہے. کتنے گھرانے تو ایسے ہیں کہ جو کاروبار پر قابض ہے، ماں باپ کے انتقال کو برسوں گزر گئے، وہ حصہ کرتا ہی نہیں، میراث تقسیم کرتا ہی نہیں. بہنیں حصہ مانگتے رہتی ہیں، بھائی حصہ بکرا ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور میراث تقسیم نہیں کی جاتی. ہیلے بہانے سے اس کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے، اس بات کی کوشش ہوتی ہے. بھائی لوگ تو کسی نہ کسی درجے میں لڑ بھیڑ کر کے، بھنگڑ کر کے اپنا حصہ لے لیتے ہیں کم زیادہ. بہنیں اگر حصہ مانگتی ہیں تو ان کے لیے گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا کہ آج کے بعد گھر آنا نہیں. اور بیچاری بے بس ہو جاتی. بہنوئی بولو حصہ مانگنے آئے تو اس کو کہتے ہیں کہ تیرا کیا ہے، تیرا کیا ہے. یعنی اس ایک بہن کو بے یارو مددگار کر دیتے، اس کو حصہ دیتے نہیں. اور اگر اس کا شوہر آئے تو اس کو بولتے تیرا کچھ نہیں ہے، تو بیچ میں بولنا نہیں. لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، اور یہ بھی عام بات ہو گئی، عام بات ہو گئی. ان جیسے گناہوں کو اگر ہم لوگ گنانا چاہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن مجھے کہنا یہ ہے کہ بارش اگر رکی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکی، اور جب تک ہم سچی پکی توبہ نہیں کریں گے وہاں تک اللہ کی ناراضگی دور نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بے زبان جانور نہیں ہوتے تو انسانوں کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ ایک قطرہ بارش کا نہیں برساتا. اب یہ جو پانی برس جا رہا ہے یہ بے زبان جانوروں کی وجہ سے،
ان کے طفیل میں ہم کو پانی مل جا رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے تھے کہ ایک قطرہ بھی ہم کو نہیں ملتا۔ آج اس وقت ہم لوگوں کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے علماء نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کو اولاً توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، نماز استسقاء نماز پڑھے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ آدمی پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بندگی بجا لائے، عبادت کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگے۔ دعا کے قبول ہونے کا ایک راستہ یہ بھی ہے۔ ایسے آدمی جب دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کی دعا ہر حال میں قبول کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر دعاؤں کی قبولیت جن باتوں پر موقوف ہے ان کاموں کا انجام دینا ضروری ہے۔ توبہ ضروری ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو پہلے چھوڑ دیں، چھوڑ دینے کے بعد ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ کان پکڑ لینا، دونوں رخسار پر گال پر ہاتھ لگا لینا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آدمی پہلے گناہ چھوڑے، پھر نادم اور شرمندہ بھی ہو، اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ ان چار چیزوں کو اگر جمع کیا جاتا ہے تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف بارش ہی کے لیے نہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنور جائے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم توبہ کریں گے تو صرف بارش کے لیے اور بارش ہوگی۔ آپ یقین مانو، آپ نے اگر توبہ کر لی تو اب تک زندگی کے جتنے گناہ تم نے کیے اللہ سب معاف کر دے گا۔ بارش تو برسے گی انشاءاللہ، ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ اللہ پاک باران رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ ہمیں توبہ کے بعد دعا کرنی، اور دعا کے لیے بھی جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آدمی دعا کرے تو دعا میں دل بھی شامل ہو، دل بھی شامل ہو، اور جب تک دل دعا میں شامل نہیں ہوتا دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ حجاج ابن یوسف کا واقعہ سنایا، وہ تھا ایسا ہی آدمی، حافظ قرآن تھا، اور ایسا حافظ قرآن تھا کہ شاید ایسے حافظ نہیں ملے گے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے تک پورے قرآن پاک پر اس کی نظر ہو جاتی تھی۔ آج ہم میں کون ایسا حافظ ملے گا؟ اور اس کے حافظ ہونے کا ہی یہ اثر تھا کہ اس نے قرآن پاک پر زیر زبر پیش لگائے۔ اب آپ سوچو اگر یہ زیر زبر پیش نکال دیا جائے تو ہم میں سے کون ہے جو قرآن کریم پڑھ لے گا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ عوام تو عوام، خواص بھی مشکل سے قرآن پاک پڑھ پائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم پہ جو اعراب لگایا گیا ہے، زیر زبر پیش، جذب، تشدید، تنوین،
یہ حجاج ابن یوسف نے لگایا ہے۔ ایسا زبردست کام اس نے کیا ہے کہ آج قیامت تک جتنے لوگ قرآن پاک پڑھیں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب حجاج ابن یوسف کو بھی ملے گا۔ ظالم بھی بہت بڑا تھا، ظالم بھی بہت بڑا تھا۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ 1.25 لاکھ لوگوں کو اس نے ناحق قتل کیا تھا، اور جو گنہگار تھے، قتل کے مستحق تھے، وہ الگ ہے۔ ناحق اس نے 1.25 لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا اور مدد کرنے کا پورا وعدہ کیا تھا، اور جب حضرت حسین اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہنچے تو کوفہ والوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ یہی کوفہ کے لوگ تھے جب ان لوگوں نے بیت المال میں ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا تو سلیمان ابن عبد الملک حجاج ابن یوسف کو گورنر بنا کر کے کوفہ بھیج دیا تھا، گورنر بنا کر کے۔ حجاج ابن یوسف ایک مکتب میں بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتا تھا۔ سلیمان ابن عبد الملک کا جب گزر ہوا تو دیکھا کہ استاذ مکتب میں نہیں ہے، لیکن ایک بچہ بھی بے لائن نہیں ہے، سب برابر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ان کا استاذ کون ہے؟ تو بتایا کہ حجاج ابن یوسف۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ آدمی بہترین منتظم، اس کو مکتب سے اٹھایا، کوفہ کا گورنر بنا کر کے کوفہ بھیج دیا۔ تاریخ میں آتا ہے پہلا جمعہ تھا، جب وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھا تو جب ادھر دیکھنے لگا تو ادھر سے لوگوں نے کنکر مارے، ادھر دیکھنے لگا تو ادھر سے لوگوں نے کنکر مارے۔ یہ حال تھا کوفہ والوں کا کہ اپنے گورنر اور امیر کے ساتھ جمعہ کے خطبے میں یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ حجاج تو حجاج تھا نا، اس نے دیکھا اس طرف، ایک آدمی سے پوچھا کنکر کس نے مارا ہے؟ بولے مجھے نہیں معلوم۔ فوجی کو حکم دیا اس کو لے جاؤ مسجد کے صحن میں، اس کی گردن مار دو۔ جس سے پوچھا اس نے انکار کیا، مسجد کے صحن میں اس کا سر قلم کروا دیا، اور اس نے کہا کہ میں تم پر اللہ کا عذاب بن کر کے آیا، اللہ کا عذاب بن کر کے آیا۔ 70 لوگوں کو جمعہ کے دن اس حرکت پر اس نے قتل کیا تھا، اور سب کا سر تھیلے میں بھرا سلیمان ابن عبد الملک کو بھیج دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بولے اب خراج پابندی، ٹیکس پابندی کے ساتھ آئے گا۔ آنے لگا۔ ظالم بھی اتنا بڑا تھا، نیکی بھی اتنی بڑی کی، اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے جو لوگ موجود تھے ان سے یہ کہا کہ مجھ کو بستر سے اٹھا کر کے نیچے زمین پر ڈال دو۔ لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ابھی اس کو اٹھا کے زمین پہ ڈالے، بولے گا ان کو بھی لے جاؤ، تو لوگ ہمت نہیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم مجھے بستر سے اٹھا کر کے زمین پر ڈال دو۔ زمین پر ڈال دیا گیا تو اس نے اپنا رخسار زمین پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ چھوٹے موٹے گنہگار اور ظالموں کو اگر تو نے بخشا تو یہ تیری غفاریت نہیں ہے، یہ تیری صفت رحمان و رحیم کا ظہور نہیں ہے۔ مجھ جیسے ظالم کو، مجھ جیسے پاپی کو اگر تو معاف کرے تو یہ تیری صفت رحمان و رحیم کا تقاضا ہے۔ دعا بھی ایسی مانگی۔
اب وہ تو کل قیامت میں پتہ چلے گا اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن بتانا یہ ہے کہ آدمی اگر توبہ کر لے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ آج اس موقع پر ہم سب گنہگار ہیں، میں بھی گنہگار ہوں اور پورا مجمع بھی گنہگار ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار، بے عیب اللہ کی ذات ہے، ہم میں کا ہر شخص گنہگار ہے، اور اسے یہ سب یقین کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، اپنی صفائی وفائی میں کچھ کہنے کا نہیں، مان لینا چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے تم خطا کار ہو، تم گنہگار ہو، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ اپنی خطاؤں اور گناہوں کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔ آپ توبہ کرو، اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا، ہمیں مایوسی نہیں ہے، اللہ باران رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ آج کچھ لوگ بتانے لگے کہ سٹانہ میں آج بہت اچھی بارش ہوئی، میں نے کہا چلو سٹانہ تک تو آئی، مالیگاؤں بھی آ جائے گی، کوئی مایوسی نہیں ہے، سبھی لوگ توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ آج مرد حضرات تو ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں کہ مسجد کے چاروں طرف خواتین کا مجمع ہے، آنے کا راستہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے مسجد میں جو لوگ آ گئے، اب مسجد میں آنے کے لیے راستہ نہیں، اور دنیا والوں کا یہ ضابطہ ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کے گھر کی عورتیں اگر جا کر ذمہ داروں سے معافی مانگ لیتی ہیں تو سارا معاملہ نمٹ جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے، اپنا دامن پھیلا کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گی، اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور باران رحمت کا نزول ہوگا۔ دعا کے لیے یقین ضروری ہے، دل دعا میں شامل ہونا چاہیے، اور دل اگر دعا میں شامل ہے تو بہت لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی، ایک عرابی نے آ کر کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہلکت الاموال وقطعت السبل، اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اور بھوک مری کی وجہ سے راستوں پر لوٹ پاٹ ہو رہی ہے، سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، بارش نہیں ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ علماء کرام سے آپ پوچھو حضور نے کیا دعا کی تھی؟ حضور نے فرمایا تھا اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، کہ اللہ ہم پر بارش برسا دے، اے اللہ ہم پر بارش برسا دے، اے اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے تیز دھوپ میں چل کر کے آئے تھے، تیز دھوپ میں چل کر کے آئے تھے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے جمعہ کے خطبے میں عام طور پر سارے ہی خطیب دعا کرتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر کے نہیں کرتے، اس موقع پر حضور نے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر کے کہا تھا کہ اللہ ہمیں سیراب کر دے، ہم پر پانی برسا دے، اللہم اسقنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینے کے ایک پہاڑ کے پیچھے سے بادل کا ایک ٹکڑا اٹھ کر کے آیا اور مدینے کے آسمان پر آنے کے بعد پھیلنا شروع ہو گیا، اور ابھی حضور منبر سے نیچے نہیں اترے تھے، بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اور اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جب اگلا جمعہ آیا
اور خطبہ دینے کے لیے حضور منبر پر چڑھے تو پھر وہی شخص جس نے پچھلے ہفتے حضور سے بات کی، جو درخواست کی تھی، یا کوئی اور، انہوں نے آنکھ کھڑے ہو کر کے پھر یہی کہا کہ اللہ کے رسول ہلاکت الاموال، اب تو جانور ڈوب کے مرنے لگے، وہدمت البیوت، کثرت بارش کی وجہ سے مکانات گرنے لگے، وقطعت السبل، راستے سفر کرنے کے لائق نہیں رہے گا، اتنی بارش ہوگی۔ تو حضور نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو، پہاڑوں پر بارش ہو، وادیوں میں بارش ہو، ٹیلوں پہ بارش ہو، جنگلوں میں بارش ہو۔ حضور نے یہ دعا کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، مدینے کے اوپر آسمان اس طرح ہٹا، بادل اس طرح ہٹا جیسے انگوٹھی میں نگینا ہوتا ہے، کہ چاروں طرف جو ہے بدلی اور مدینے کا آسمان بالکل صاف۔ تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے، اور ہم یقین کے ساتھ دعا کریں گے انشاءاللہ باران رحمت کا نزول ہوگا۔ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور یہ توبہ انشاءاللہ ہمارے ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دے گی، جس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا، اور یہ توبہ ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی، اور باران رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ اس لیے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسافرا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانتين، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم سقيا رحمة
ولا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل مجلجلا غدقا صحا طبقا دائما اللهم إنا نسألك صيبا نافعا اللهم إنا نسألك صيبا نافعا اللهم إنا نسألك صيبا نافعا اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم دستگیری فرما۔ آج اس وقت ہم لوگ جن حالات سے دوچار ہیں، پروردگار عالم تو ہی دستگیر ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کائنات کا سارا نظام آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ آپ تو رحمان و رحیم ہے، اے اللہ آپ تو کریم ہے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو بے مانگے عطا کرتا ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیشہ کرم کیا ہے، بے مانگے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ سے ایمان مانگا نہیں تھا، ہم نے آپ سے آخری نبی کا امتی ہونا مانگا نہیں تھا۔ اے اللہ ہم نے آپ سے اسلام مانگا نہیں تھا۔ اے اللہ ہم نے آپ سے مکمل دین مانگا نہیں تھا۔ اے اللہ آپ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں بے مانگے عطا کی ہیں۔ اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے اللہ اس مانگنے میں ہمارے دل کو بھی شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم پاپی ہیں اور اقراری مجرم ہیں۔ پروردگار عالم اب تک کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ ساری زندگی دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرے احکامات کو توڑتے رہے، تیرے محبوب نبی کی سنتوں کو پامال کرتے رہے۔ پروردگار عالم آپ نے روزی خط بند نہیں کی، اے اللہ آپ نے صحت کی نعمت ہم سے نہیں چھینی، اے اللہ جو نعمتیں آپ نے دی تھیں آپ نے واپس نہیں لی۔ پروردگار عالم یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری غفاریت ہے، اے اللہ یہ تیری ستاریت ہے۔ پروردگار عالم آج ہم لوگ بارش طلب کرنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، پروردگار عالم ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاپی صحیح، گنہگار صحیح، لیکن تیرے نام لیوا ہے۔ اے اللہ تیرا نام لیوا ہے، تیرے نبی کا نام لیوا ہے، تیرے دین کے اے اللہ نام لیوا ہے۔ پروردگار عالم آج اسی نسبت کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمیں ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ظلم بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، ہمارے بے قصور نوجوانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، بے گناہ نوجوانوں کو مار مار کر قتل کیا جا رہا ہے، ہم سے روزگار چھینا جا رہا ہے، ہم سے مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، مدارس کو بند کرنے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم صرف اس وجہ سے کہ ہم تیرے نام لیوا ہے، اے اللہ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں اس لیے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ تولے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری حفاظت کے فیصلے فرما۔
اے اللہ ہماری حفاظت کے فیصلے فرما، ہماری جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظلم کے اس نظام کو ختم فرما، اے اللہ ظلم کے اس نظام کو ختم فرما، اے اللہ ظالموں کو اپنی سازشوں اور اپنی پلاننگ میں فیل فرما۔ پروردگار عالم ظالموں کے دل میں خوف پیدا فرما، ہیبت پیدا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز رہنے کے حالات اور اسباب پیدا فرما۔ پروردگار عالم آپ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے اور آپ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتے۔ پروردگار عالم ہم نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جتنے گناہ ماضی میں ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آئندہ تیری فرما برداری میں زندگی گزرے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے، توبہ پر استقامت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم کوئی نیکی اور خیر اگر ہم سے وجود میں آتی ہے، اے اللہ وہ تیرا کرم ہے، تیری توفیق سے اور تیرے فضل سے نیکیاں ہوتی ہیں، اور گناہ اپنے نفس کی وجہ سے اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آئندہ کی زندگی اے اللہ نیکوکاروں کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ پانی ہر چیز کی زندگی ہے، اور پانی پر آپ نے کائنات کا پورا نظام بنا کر کے رکھا ہے۔ پروردگار عالم بارش نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ آج تیری مخلوق پریشان ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اے اللہ نماز استسقاء پڑھ کر کے دعائیں کی ہے، ننگے سر ننگے پیر چل کر کے اے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچ کر کے لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں نے صدقات و خیرات دیے، روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، دعا کی، توبہ و استغفار کیا۔ پروردگار عالم ہماری نہ صحیح ہمارے معصوم بچوں کی تو سن لے۔ پروردگار عالم ہم میں سفید اس بوڑھے بھی، اے اللہ بوڑھوں کی سفید داڑھی کی لاج رکھ دے۔ اے اللہ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ پروردگار عالم ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے کسی خطا اور قصور پر اگر مائیں اور بہنیں جا کر کے معافی طلب کرتی ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم آج ہمارے ساتھ اے اللہ بارش طلب کرنے کے لیے ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی۔ اے اللہ اپنے دامن کو پھیلا کر کے، اپنے دوپٹے کو پسار کر کے اے اللہ تجھ سے بارش کی بھیک مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جا کر پیسے کی بھیک مانگے تو وہ واپس نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم اتنا بڑا مجمع تیرے گھر میں بیٹھ کر اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں دامن پسار کر اے اللہ تجھ سے بارش طلب کر لے۔ پروردگار عالم ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمیں مایوس نہ فرما، ہمیں باران رحمت سے محروم نہ فرما۔ پروردگار عالم ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اور پھیلے ہوئے دامنوں کو اپنی رحمت سے بھرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپ غنی ہیں، ہم محتاج اور فقیر ہیں، آپ قوی ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں۔ پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے بارش طلب کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہم تو اس کی نقل کر رہے ہیں۔
پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کے صدقے میں، اے اللہ اس عمل کے صدقے میں جو تیرے محبوب نبی نے اختیار کیا تھا، ہمیں باران رحمت سے نواز دے، ندی نالوں کو جل تھل فرما دے، پانی کے ذخیروں کو پانی سے بھر دے، اے اللہ زمین سے فصلوں کو اگانے کے فیصلے فرما، باغات سے پھل پھول دینے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ہماری تمام تر ضروریات کو پورے کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، ہماری تعلیم و تربیت میں اپنا شوق پانی سب چھوڑ دیا۔ پروردگار عالم کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین متعلقین کی مغفرت فرما، اہل ایمان کتنے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر فرما، جتنی بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، جتنے شوہر اپنی بیویوں سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، انہیں خوشگوار زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی عافیت کے ساتھ تربیت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو اے اللہ دین کا شعور عطا فرما، دین کا شہدائی بنا، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عامل قرآن بنا، عالم دین بنا، ہمارے بچوں کو دین کا خادم بنا، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ہمارے لیے مغفرت اور رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن کی اولادیں بے راہ رو ہو گئی ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنی شان کریمی کے توفیل عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی دے ایمان و اسلام پر زندگی دے، اے اللہ جب تیری جوار رحمت میں جانے کا وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، دل امیدوں سے بھرا ہوا ہو اور زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ بول جاری ہو۔ پروردگار عالم ایمان پر خاتمہ عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط پر چلنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی زیارت اور شفاعت عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب و کتاب داخلہ عطا فرما، اپنے محبوب نبی کا جنت میں قرب اور پڑوس عطا فرما، جنت میں اپنا دیدار عطا فرما، اے اللہ جنت میں اپنی رضا عطا فرما۔ پروردگار عالم
اتنا بڑا مجمع اے اللہ باران رحمت کے لیے آیا ہوا ہے۔ پروردگار عالم بارش بھی ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ بارش کے ساتھ جتنی ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورتیں ہیں اے اللہ وہ ساری ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی برکتوں سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔